اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ہر روز کے اعتبار سے اوقات ایسے بنائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ اوقات ہیں، جیسے نمازوں کے اوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اوقات ہیں کہ ان میں بندہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح تہجد کا وقت ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین، یہ نوافل کے اوقات یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے محبوب ہیں۔ پورے دن میں سے ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ گھڑی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ ایسے ہی دنوں کے اعتبار سے پورے ہفتے میں دنوں کے اعتبار سے بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب دن ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ ایسے ہی مہینوں کے اعتبار سے بھی کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں عبادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ مہینہ ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ مہینہ ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ شعبان کا مہینہ جو بھی چل رہا ہے، اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کرتے تھے، روزوں کی کثرت۔ باقی مہینوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے کے بارے میں روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ پورے رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے، اور صرف آخری دن کا روزہ چھوڑتے تھے تاکہ دونوں مہینوں میں انفصال ہو جائے، اتصال نہ رہے، ملا ہوا نہ رہے، تاکہ فاصلہ ہو جائے، آخری دن میں روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر خامن اس کو حکم دے، یعنی اپنی حاجت ظاہر کرے، تو اگر عورت نفل روزے سے ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ اپنا نفل روزہ بھی توڑ دے، اتنا حکم ہے۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمارے مخصوص دنوں کی وجہ سے ہمارے روزے رہ جاتے تھے، تو ہم پورے سال میں اتنی کوشش نہیں کرتی تھی روزہ رکھنے کے لیے، یعنی یہ قضا روزہ رکھنے کے لیے شعبان کے مہینے میں ہم رکھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہمیں بلا لیں اور ہمیں روزہ توڑنا پڑ جائے، اس لیے ہم اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، یعنی قضا روزے کے بارے میں نفل روزے رکھتے رہتے تھے، لیکن قضا روزے کے بارے میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے ہم۔ لیکن شعبان کے مہینے میں چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے روزے شعبان کے مہینے میں پورے کر لیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول تھا شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا۔ اور بڑے عجیب وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے سال کے بارے میں، یعنی اعمال کے بارے میں طے ہوتے ہیں، کس کی موت آنی ہے، کب آنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے یہ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے اعمال، روزی، یہ ساری چیزیں لے کر دے دی جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب یہ شعبان کے مہینے میں میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں، جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، کیا ان معمولات میں کوئی گناہ بھی ہوتا ہوگا؟ کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے حبیب اگر آپ کا کوئی گناہ ہو بھی تو ہم نے پہلے سے معاف کر دیا، پہلے سے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ بڑی عجیب وجہ لکھی ہے محدثین نے، جہاں ہماری نگاہ پہنچتی ہے، ہم تو حدیث کو سرسری پڑھ لیتے ہیں، لیکن محدثین حدیث کی بڑی گہرائی تک جاتے ہیں، اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھیے روزے کی حالت میں آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بھوک پیاس سے نڈھال ایک شخص ہو، اس کو دیکھ کر تو آدمی کو ویسے بھی ترس آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نڈھال ہو، بھوک پیاس کی حالت ہو، اگر اس کے اوپر غصہ بھی ہو لیکن وہ ایسی حالت میں سامنے آئے تو آدمی کو ویسے بھی غصہ اس کے اوپر جب آ رہا ہو تب بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے اعمال پیش ہوں، یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ تم تو گناہ تو بہت کرتے ہیں، امت گناہ بہت زیادہ کرتی ہے، ہم سارے کے سارے گناہ گار ہیں، تو ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب ہمارے یعنی روزے کی حالت ہو شعبان کے مہینے میں، اور اس مہینے میں جب ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوں، تو اگر اس وقت یہ کیفیت ہو کہ روزے کی حالت میں جسم نڈھال ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے وہ حالت کو پیش کریں کہ یا اللہ آپ کا بندہ وہ اس حالت میں تھا کہ وہ نڈھال تھا، روزے کی حالت تھی اس کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غصے میں بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں۔ میرے بندے کی یہ حالت ہے، یہ کمزور ہے، یہ تو یعنی خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ایسے بندے کو کیا سزا دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات امت کو سمجھا رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے یعنی سارے جانوروں کی پرندوں کی حاضری لی تو دیکھا تو ہدہد کو غائب پایا۔ جب ہدہد بعد میں پہنچا اسے بتایا گیا کہ حاضری ہوئی تھی اور تم غیر حاضر تھے۔ اب اس نے کیا صورت اپنائی ہے؟ جب وہ آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے اپنے پروں کو بچھا دیا اور ایسی حالت میں لیٹ گیا جیسے کہ کسی پرندے کو ذبح کر دیا جائے اور اسے پھینک دیا جائے، جیسے وہ زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ایسی کیفیت میں آ کر سامنے لیٹ گیا اور ایسی عاجزی کا اظہار کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معافی کر دیا، ورنہ سزا دیتے، لیکن اس نے ایسی عاجزی اختیار کی ہے کہ اسے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے معافی کر دیا۔ اسی طرح ایک روزہ دار جو شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ رکھ کر نڈھال ہونے کی کیفیت کو پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑے غفور رحیم ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ جب اعمال پیش ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال میں دیکھیں کہ ان اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزہ پیش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت وہ پیش ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، خوش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے وعدے فرما دے، مغفرت فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وجہ عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما سکتے تھے
کہ اے میری امت تم روزے اس لیے رکھو کہ تمہارے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما کر تمہیں معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں، یعنی جب میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے اور میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کر راضی ہو جائیں، جب میں یہ چاہتا ہوں تو امت تمہیں کتنی ضرورت ہے، تمہیں کتنی ضرورت ہے کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ کر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرمانا چاہتے ہیں، بندے اپنے آپ کو معافی کے قابل تو بنائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ مغفرت کرا لو کہ اب اگر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو رمضان کے مہینے میں رحمتیں برکتیں خوب سمیٹ سکو۔ اب وہاں رحمت برکتیں سمیٹنے کا ایک سب سے زبردست موقع مل رہا ہے، اس سے پہلے پاک صاف ہو جاؤ، اور روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی عطا فرماتے ہیں، پرہیزگاری عطا فرماتے ہیں اس روزے کی برکت سے، کہ روزے کی وجہ سے آدمی کے اندر سے وہ فاسد جذبات جو آدمی کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، روزے کی برکت سے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے تک وہ جذبات ختم ہو گئے، عبادات کا شوق بڑھا، اب یہ آدمی رات کو مصلی پہ کھڑا ہونا اس کے لیے آسان، دن کو روزہ رکھنا آسان ہے، تو پورا سال اس کا عبادات کے اعتبار سے آسانی والا گزرے گا، اطاعت کے اعتبار سے آسانی والا گزرے گا، گناہوں کو چھوڑنے کے اعتبار سے آسانی والا گزرے گا۔ تو کوئی نہ سمجھ ہی ہو کہ جو اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے، ہم میں سے دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر معلوم ہو جائے کہ وہاں پر چیز آج کے دن کے اعتبار سے سستی مل رہی ہے، کل کو وہ چیز اس کا ریٹ دگنا ہو جائے گا، اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، لوگ دوڑے وہاں پہنچتے ہیں، لڑ جھگڑ کے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ عبادات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے اعتبار سے آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ آج جو اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ نادان ہے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے رہا۔ اور اپنے آپ کو روزے کا عادی بنانے کے لیے، کہ میں روزے کا عادی ہو جاؤں، روزے کا عادی بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی اس مہینے میں روزے رکھے تاکہ مزاج بن جائے، رمضان میں روزے رکھنا آسان ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے رمضان کے مہینے میں آ کر لوگ یعنی چھوٹے عذر کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہوتے۔ عرب کی تپتی ہوئی ریت، وہاں شدید گرمی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کا مزاج کیا ہے کہ پیر اور جمعرات کو روزے رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے عمومی طور پر۔ آج بھی عربوں میں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو یہی ملے گا کہ چاہے وہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، جو بھی مہینہ ہو، عمومی طور پر پیر اور جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنا مزاج بنائیں کہ اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھیں، اس مہینے میں کثرت سے عبادت کر لیں، کثرت سے ہم روزے رکھنے والے بن جائیں، تاکہ جو ہمارے تاکہ ہمارے جو پچھلے روزے قضا اگر باقی ہیں وہ بھی ادا ہو سکتے ہیں، جو نفل روزے ہیں وہ بھی ہم ادا رکھ سکتے ہیں، اپنا مزاج بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق